السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام اصغر علی ہے۔ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری اماں وفات پا گئیں۔ ابا محنت مزدوری کرتا، مہنگائی کے دور میں اتنے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل تھا۔ بڑے بھائیوں نے وٹے سٹے کی شادی کر لی اور بہنوں کو جیسے بھی بوڑھے بیمار ان سے کم عمری میں شادی کر دی۔ میری ایک بہن بچے کو جنم دیتی مر گئی۔ میں ایسے ہی پلا بڑا، ہر انسان ٹھکرا دیتا تھا مجھے۔ میرے ابا کو نشے کی لت لگ چکی تھی۔ گھر میں سے جو ٹوٹا پھوٹا سامان ملتا اس کو بیچ ڈالتا، اور ایک دن لڑائی میں میرے ابا کی موت بھی ہو گئی۔ مجھے بھی میری بھائیوں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ میں ان کو بوجھ لگتا، حالانکہ میں گھر کا سارا کام کرتا تھا، برتن دھوتا، کپڑے تک دھوتا۔ ایک دن استری کرتے مجھ سے بھابھی کا سوٹ جل گیا۔ انہوں نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا۔ میرے بھائی تو پہلے ہی زن مرید تھے، کوئی نہ اٹھا۔ 3 بہنیں تھیں، کسی کے در پر جاتا سب نے کہا وہ پہلے ایک وقت کی روٹی پوری کر رہی ہیں۔ ان کو بوڑھوں کے ساتھ بیاہ دیا۔ میرے سب سے بڑے بھائی نے اپنے سسر کے ساتھ میری بہن کی شادی وٹے سٹے کی کر دی تھی۔ غربت بڑا کچھ کروا دیتی ہے، اور وہ اسی شخص کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ میں اس محلے سے نکلا چلتا جا رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے تھک ہار کر وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ وہیں پاس ایک حجام کی دکان تھی۔ اس کے مالک کو اللہ جانے کیا ترس آیا، مجھے آواز ماری اور کہا کام کرو گے؟ میں حامی بھری۔ اس سے پہلے اس نے مجھے کھانا دیا۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا اور جلدی کام سیکھ گیا۔ مجھے وہاں کام کرتے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اب مالک تھوڑے بہت پیسے دینے لگا۔ اپنے بچوں کے کپڑے مجھے لا کر دیتا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو میری ہی عمر کے تھے۔ میں وہی دن رات گزارتا۔ وہ چھوٹی سی دکان ہی میرا گھر تھی۔ ہماری دکان کے ساتھ ہی چائے کا ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا، جس پر اخبار میگزین آتے۔ میں تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرتا۔ میں بہت ذہین تھا، پر غربت میرے جیسوں کے نصیب میں بس بھوک ہی لکھتی ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جوڑ توڑ لگاتا رہتا، اور یوں چائے والے کے پاس اس کا بیٹا آتا۔ میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ میں اس کا ہوم ورک کرنے لگا۔ وہ مجھے پڑھاتا، اور یوں جیسے جیسے وہ پڑھتا میں بھی پڑھنے لگا۔ میں پڑھائی میں کافی تیز تھا، اور یوں اس لڑکے نعیم کے ساتھ میں بھی اس کی کتابیں پڑھتا، اور میں 5 سالوں میں 6 جماعتیں پڑھ چکا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ میں سکول نہیں جا سکا اور وہ سکول جاتا تھا۔ اب میں بہت اچھے سے اخبار پڑھ لیتا۔ کبھی اگر کوئی دکان پر آ کر بیٹھ جاتا تو میں اسے اخبار پڑھ کر سناتا، جس کے مجھے 10-20 روپے مل جاتے اور میری عید ہو جاتی۔ حجام کی چھوٹی سی دکان اب بڑی والی دکان میں تبدیل ہو چکی تو اور کافی بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے جہاں کام کرتے 5 سال ہو چکے تھے۔ میرے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ جو بھی آتا مجھی سے بال کٹواتا۔ 15 سال کی عمر میں میرے اندر بہت سمجھ بوجھ آ چکی تھی، پر مجھے یہاں سے بھی نکال دیا۔ مالک کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کے بیٹوں نے دکان سنبھال لی۔ وہ آوارہ لڑکے تھے۔ پہلے ان کا باپ میرا حق مارتا۔ میں جتنی محنت کرتا وہ مجھے کبھی اتنے پیسے نہ دیتا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ مجھے رہنے کو چھت اور کھانے کو روٹی مل رہی تھی۔ لیکن مالک کے بیٹے نے مجھے نکال دیا کہ انہیں یہ دکان بیچنی ہے، اس لیے میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ جیب میں پیسے تھے، کیا کھاتا؟ مجھے مانگتے بھی شرم آتی۔ حالانکہ میری اپنی محنت تھی، پر میں 2 پھٹے پرانے سوٹ اپنے ساتھ لیے اور چل پڑا۔ یہی میرا کل اثاثہ تھا۔ اتنے سال آرام سے رہ رہا تھا، پر آج یہ چھت بھی چھن گئی۔ بس رب کا سہارا تھا۔ جب پہلے گھر والوں نے نکالا تو مجھے رہنے کا اچھا ٹھکانہ دے دیا۔ میں نہ شکری نہیں کر سکتا تھا، نہ میری اتنی اوقات تھی جو رب سے گلے شکوے کرتا۔ اس نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا تھا۔ میں چلتا جا رہا تھا، اب تو میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا۔ جوتا ہاتھ میں لیے ایک موچی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا جوتا دیکھا اور مجھ سے لے لیے، اسے ٹانکا لگا کر میرے حوالے کر دیا۔ میرے پاس اس کو دینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور کہا کوئی بات نہیں۔ اس کے پاس کئی لوگ آتے جاتے،
میں وہیں بیٹھا دیکھتا رہا۔ اب شام ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہ موچی جس کو سب چاچا چاچا کہتے، وہ بھی گھر کو جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور وجہ پوچھی۔ میں اس کو بتایا پرانے مالک کے بیمار ہوتے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ تمہارے پاس ہنر ہے، اسے آزماؤ، اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کڑھائی سلائی کرتی، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ مجھے بھائی کہنے لگیں۔ 2 مجھ سے عمر میں زیادہ بڑی تھیں اور ایک چھوٹی تھی، بس وہی اسکول جاتی تھی۔ میں چاچا جس کا نام کریم تھا اس کے ساتھ جانے لگا اور وہی سڑک پر چاچا کریم سے ادھار لے کر کام کرنے لگا، اور میرے ہاتھ کی صفائی دیکھ کر میرے پاس رش ہونے لگا۔ اس دن اچھی کمائی ہوئی اور میں وہ پیسے چاچا کریم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا اگر آج میرا بیٹا ہوتا تو تمہارے جیسا ہوتا، اور پیسے واپس کر دیے۔ میں لینے سے انکار کر دیا، اور اس دن چاچا کریم گھر گوشت لے کر گئے جس کو چاچا کریم کی بیوی نے بنایا۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ اتنے دن ہو گئے تھے مجھے احساس تک نہ ہوا کہ یہ میرے اپنے نہیں ہیں۔ میرا ان سے کوئی خون کا تعلق نہیں ہے، صرف احساس کا ہے، اور احساس ہی رشتوں میں محبت قائم رکھتا ہے۔ اس دن سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ چاچا کریم کی بڑی بیٹی عارفہ جس کی منگنی اپنی خالہ گھر تھی، وہ لوگ شادی کرنا چاہتے تھے۔ چاچا کریم پریشان تھے۔ میں اس وقت ان کا بیٹا بن کر کھڑا ہوا۔ بہنیں جو سوٹ سلائی کرتی ان کو اپنی برائے نام دکان کے باہر رکھنے لگا، اور یوں سلائی بڑھ گئی۔ لوگ گھر کا پوچھ کر کپڑے سلائی کرنے لگے، اور ایسے ہی 3 ماہ گزر گئے۔ اللہ نے میرے کام میں اتنی برکت دی کہ ایک مناسب قیمت پر مجھے کرائے پر دکان مل گئی۔ اب میں اور چاچا کریم وہی ہوتے، وہ اپنا کام کرتے اور میں اپنا کام۔ سب کی دعائیں تھیں یا قسمت مہربان، میں ساتھ ساتھ وگ تیار کیا کرتا تھا جس کی قیمت تھی اس وقت لوگ دور دراز سے لینے آتے تھے۔ جب کام زیادہ چلا تو میں اب سائیکل پر جا کر جگہ جگہ سے بال خریدنے لگا، کیونکہ مجھے کام نہیں کرنا تھا، مجھے آگے بڑھنا تھا اپنے ہنر کے بل بوتے پر۔ مجھے اپنے منہ بولی بہنوں کی شادی کرنا تھی جنہوں نے مجھے عزت دی، ایک بار بھی نہ پوچھا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ہم کیوں اسے گھر پر رکھیں۔ چاچے کریم کی بیوی کبھی کبھی کہہ دیتی جوان لڑکا ہے، لوگ باتیں کریں گے، پر وہ کہتی ہمارا بھائی ہے، لوگوں کی کیا مجال۔ میں اس وقت 20 سال کا تھا۔ میں دن رات محنت کرنے لگا اور 1.5 لاکھ کما کر چاچے کریم کی بیوی کے ہاتھ پر رکھے کہ بڑی بہن کی شادی کی تیاری کریں۔ وہ روئے جا رہی تھیں۔ چاچا کریم سر جھکائے بیٹھے تھے۔ 2 بڑی بہنیں مجھے شکر گزاری سے دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بے فکر ہو کر شادی کی تیاری کرو، تمہارا بھائی ہے۔ وہ میرے گلے لگ کر روتی رہی۔ چاچی نے بھی مجھے گھیر لیا۔ سب ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ اس وقت مجھے لگا اللہ نے مجھے کیوں زندہ رکھا، کیوں مجھے ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ بھیج دیا، کیسے میرا جوتا ٹوٹ گیا، اور کیسے میں ایک عام لڑکے سے جس کی پہچان بھی کوئی نہیں تھی، جسے ہر کسی نے ٹھکرا دیا تھا، آج اسے یہ گھر والے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ مجھے 2 سال ہو چکے تھے اس گھر میں۔ بہنوں نے بھی بہنیں بن کر دکھایا تھا، خود بھوکا رہ لیتی، میرے لیے کپڑے لاتی، مجھے کھانا دیتی۔ میں نے جو آج کیا میں ان کی ایک دن کے احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا تھا۔ اب یہ گھر میرا بھی تھا، چھوٹا سا گھر جس کا صحن نہیں تھا، بس 2 کمرے تھے اور ایک کمرے میں ہی کچن بنایا ہوا تھا۔ چھت پر میں رہتا اور وہیں سوتا، اور سردیوں میں چاچا کریم کے ساتھ سوتا۔ شادی کی تیاری شروع ہوئی۔ باجی عارفہ کی شادی کا مختصر جہیز خریدا گیا۔ میں شادی سے 5 دن پہلے تینوں بہنوں کو بازار لے کر گیا، ان کی مرضی کی چیزیں خریدیں، کپڑے لیے، اور اس دن پہلی بار ہم سب نے کھانا باہر کھایا، گھومے پھرے۔ وہ بھائی بھائی کرتی نہ تھکتی اور میرا سینہ اور چوڑا ہو جاتا۔ پتہ نہیں ان کے منہ سے بھائی بھیا اتنا خوبصورت لگتا یا یہ الفاظ ہی خوبصورت تھے۔ جب جب وہ بھائی کہتی مجھ میں جان آتی، اور اس دن میں پہلی بار ایک پرسکون نیند سویا تھا۔ میری سائیکل بھی بک گئی تھی، بہنوں کو لے کر گیا تھا، پیسے کم پڑے تو بیچ دی، پر اس بات کا پتہ صرف چاچے کریم کو تھا۔
وہ میرے کہے بنا سب سمجھ جاتا۔ وہ کئی بار مجھ سے بہت ساری باتیں کرتے، اپنی جوانی کے قصے سناتے اور کہتے اب انہیں موت بھی آ جائے تو غم نہیں، مجھے پتا ہے میرے بعد بھی تم سب سنبھال لوگے۔ میرے لیے وہ میرے باپ تھے، میں ان کا کندھا تھپ تھپاتا، انہیں تسلی دیتا، ان کی ٹانگیں دباتا، کبھی کبھی وہ میرے پاس ہی سو جاتے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا، مجھے لگنے لگا تھا میں انہی کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا، میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ وقت گزر گیا، باجی عارفہ کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت روئی، سب رشتہ دار پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ چاچے کریم نے اس وقت کہا یہ میرا بیٹا ہے اور میری سب سے چھوٹی بیٹی اقصیٰ کا رشتہ اصغر علی سے طے کیا ہوا ہے۔ یہ بات میں آج سے 3 سال پہلے جانتا تھا، جب ایک دن چاچا کریم نے مجھے کہا سب چاہتے ہیں تم کبھی نہ جاؤ یہاں سے، اگر کل کو تمہاری شادی ہو گئی تو تمہاری بیوی تمہیں یہاں سے لے جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اقصیٰ سے شادی کر لو۔ میں آج تک آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ میرے سامنے بھی ہوتی تب بھی میں اسے نہ دیکھتا۔ میں چاچا کریم سے کہا آپ میرے باپ ہیں، آپ جو سوچیں گے اچھا ہوگا، اور انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ یہ بات گھر والے اور 1-2 لوگ جانتے تھے، اور آج ان سب رشتہ داروں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ شاید اسی دن کے لیے چاچے کریم نے یہ فیصلہ اتنے سال پہلے کر لیا تھا۔ یہ جو بھی تھا، اقصیٰ مجھے اچھی لگتی تھی، اس کے ہنسنے کی آواز، مجھے جان بوجھ کر تنگ کرنے کی آوازیں، سب میں مسکرا دیتا پر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ سب خوش تھے، ان کو دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ میں پیدل سفر کرتا، بال اکٹھے کرتا، جس کی وجہ سے میں شام ہوتے گھر آتا اور چاچی غصہ کرتی۔ مجھے محنت کرنا تھا، ابھی میری ایک بہن بیٹھی تھی اور دوسرا مجھے اقصیٰ کے بھی ارمان پورے کرنے تھے۔ میں اب اپنے کام کو بڑھا دیا، صبح صبح نکل جاتا اور دوپہر میں دکان پر بیٹھتا اور ساتھ ساتھ وگیں تیار کرتا۔ ایک دن ایک اور دکاندار آیا، اس نے مجھ سے 100 وگیں آرڈر پر تیار کروائیں۔ میرے ہاتھوں میں ایک جادو تھا، بہت صفائی تھی، بس کبھی بال اچھے مل جاتے اور کبھی مجھے خود ان کو رنگ کرنا پڑتا۔ میں اب رات کو بھی دکان پر رہتا۔ اس دن 100 وگ تیار کرنے پر جو پیسے ملے وہ باجی ساجدہ کو دے دیے، جو عارفہ باجی سے چھوٹی تھی۔ 5000 کا نوٹ لے کر وہ تو ایسے جھوم رہی تھی جسے 5 لاکھ تھما دیا۔ جو ہم غریب لوگ اتنے پیسے بس خوابوں میں ہی دیکھ سکتے ہیں، پر مجھے کمانے تھے، اس گھر کو گھر بنانا تھا۔ چاچی نے بڑی بیٹی اپنی بہن کو دی تھی تو دوسری طرف چاچے نے اپنی بہن کو۔ اب میں چاہتا تھا اس کی شادی بھی کر دی جائے۔ کچھ بہنوں کی خود کی جمع پونجی تھی اور جو چاچا کماتا وہ گھر کے سودا سلف میں خرچ ہو جاتا۔ میں پیسے بچا رہا تھا۔ اب سال ہو گیا تھا، سردیاں آ چکی تھیں، میں کپڑے نہیں لیے، پر اس گھر میں سب سے زیادہ میری اپنی بھی تھی جس پر میرا حق ہونے والا تھا۔ وہ میرے لیے نیا سوٹ لائی، خود سلائی کیا اور مجھے دے کر گئی۔ اس دن نہ جانے کیوں پسند کے بعد مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ایک الگ خوشی تھی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہماری بات کبھی کبھار ہوتی، ہم فری بھی نہیں تھے ایک دوسرے سے۔ اس نے 5 جماعتیں کر کے تعلیم چھوڑ دی تھی۔ چاچی نے اسے اسکول جانے ہی نہ دیا۔ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، مجھ پر بہت ذمہ داری تھی، اس لیے میں اپنی حد میں رہتا، نہ اس کو دیکھتا نہ زیادہ بات کرتا۔ وقت اپنی رفتار پکڑ چکا تھا۔ میری شادی سادگی سے ہوگی اور ساجدہ باجی اپنے گھر کی ہوگی، سب خیر و عافیت سے ہوگا۔ ہم غریب لوگ جس قابل تھے اتنا کر چکے تھے۔ اور اس دن چاچا کریم سکون کی نیند سوئے، کہتے آج میں خود کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں، آج ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا بوجھ میرے سینے سے اتر گیا ہو۔ ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ انہی دنوں چاچی بیمار رہنے لگی، میں ہر روز ان کو ہاسپٹل لے کر جاتا، پر انہیں لگتا اب ان کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سچ ہی کہتی تھیں۔ میری اور اقصیٰ کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور وہ ایسا سوئی صبح اٹھی ہی نہیں۔ پورے گھر میں قہر مچ گیا تھا۔ اس دن مجھے لگا میری ماں آج مری ہے، آج میری دنیا مجھ سے چھن گئی۔ میری دونوں بہنیں میرے گلے لگی رو رہی تھیں۔ مجھے خود کو مضبوط کرنا تھا، مجھے ہی انہی کو سنبھالنا تھا۔ میں واقعی سب کو سنبھالا اور چاچی کا 40واں ہو چکا تھا۔ 2 بہنیں اپنے گھر کو جا چکی تھیں، اب بھی 1 ماہ میں 1 بار ملنے آ جاتی ہیں۔
وہ نہ آئے تو میں پہنچ جاتا ہوں۔ میں ان کے کسی حق سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ عید ہوتی تو عید دینے جاتا۔ وہ ہنستی کہ اب بھائی کم ہو، بہنوئی زیادہ ہو، پر میں صاف صاف کہہ دیتا کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہوں۔ تم لوگوں کا بس میری بیوی کو چاچے کریم نے گود لے رکھا تھا، جس پر سب ہنستے اور اکثر غصہ کر کے اٹھ جاتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ ہماری چھوٹی سی دنیا تھی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہم خوش تھے۔ بس کبھی کبھی وہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی اور چاچا کریم اس کو تسلیاں دیتے۔ اس گھر میں آج بھی چاچی کی آوازیں گونجتی ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے۔ میں ایک کمیٹی ڈالی تھی، وہ اللہ اللہ کر کے نکل آئی۔ اقصیٰ کی خواہش تھی پہلے گھر کو گھر بنانا ہے اور چھت پر بھی ایک کمرہ ڈالنا ہے۔ یہ پہلی خواہش تھی جس کا اظہار کیا اور میں اس کو پایا تکمیل کیا۔ وہ اس دن ناچتی پھر رہی تھی، گھر سیٹ کرتی نظر آتی۔ گھر واقعی اب گھر لگتا۔ 2 کمروں سے اب کچن الگ ہو چکا تھا تو چھوٹا سا، پر ہمیں ایک 4 مرلے کی جگہ جنت لگتی۔ چاچا کریم کا یہ گھر ذاتی تھا جس کو انہوں نے ہم سب میں تقسیم کیا تھا، پر دونوں بہنوں نے اپنا حق لینے سے انکار کر دیا اور چاچا نے موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ میرے نام کر دیا۔ اس دن پہلی بار میں رات دیر تک روتا رہا۔ کیسے ایک شخص میری زندگی میں آیا، اللہ نے اسے میرا وسیلہ بنایا اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے کبھی میری خبر بھی نہ لی، نہ ہی میں کبھی وہاں گیا۔ میرا رشتہ بس خون کا تھا، انہیں یاد بھی نہیں رہا کبھی ان کا کوئی بھائی تھا۔ شاید غریب ہونا اور غربت سب رشتے ناتے بھلا دیتی ہے۔ جب بھی اداس ہوتا اقصیٰ خوب غصہ نکالتی اور مجھے بہت ہنساتی۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر مان ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، شکرانے کے نوافل ادا کرتا کہ اس نے مجھے مکمل زندگی دے دی، سب کچھ دیا، سب سے بڑھ کر مجھے سکون دیا۔ اب میں شہر کے مختلف جگہوں پر جاتا، گھر چاچا کریم ہوتا، اب میں ان کو کام نہ کرنے دیتا۔ رات کو لیٹ بھی آتا تو مجھے فکر نہ ہوتی گھر کی۔ اسی طرح وقت چلتا گیا، میری شادی کو 1 سال بیت گیا اور اس 1 سال میں کافی کچھ بدل گیا۔ میں جو ہنستا نہیں تھا اقصیٰ کے میری زندگی میں آ جانے سے، اب میں بات بات پر مسکرانے لگا تھا، میں خوش رہنے لگا تھا۔ اس کے بغیر جینے کی تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بس زندگی دوبارہ سے مجھ سے امتحان لینے والی تھی اور میں تیار تھا، کیونکہ میں بڑی بڑی مشکلوں سے، مصیبتوں سے نکلا تھا۔ جو انسان دکھوں تکلیفوں سے گزرا ہو، جس نے غربت پاس سے دیکھی ہو، جس کو اس کے اپنوں نے ٹھکرا دیا ہو، وہ پھر ہر آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہتا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر۔ میں بالوں کے وگ بنا کر بیچتا تھا، اسی لیے لوگوں سے ان کے کٹے ہوئے بال خریدتا، اور ایک دن ایک عورت میرے پاس ایک کپڑے میں ڈھیر سارے خوبصورت بال لے کر آئی اور بولی کل ہی کٹوائے ہیں۔ میں نے اسے پیسے دے کر وہ بال خرید لیے اور اس کی وگ بنا کر بیچی تو بہت مہنگی بکی۔ اب وہ عورت روز کٹے بال لے کر میرے پاس آ جاتی۔ اگلی بار میں نے اپنی بیوی کے لیے ان بالوں کے وگ بنائی تو بیوی بہت خوش ہوئی، شادی میں پہن کر گئی اور گھر آتے ہی سر درد کا کہتے سو گئی۔ جب میں نے اس پر چادر درست کی تو جان نکل گئی، کیونکہ بیوی تو بخار سے کانپ رہی تھی۔ میں اسی وقت اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ 3 دن ہو گئے پر بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی بہنیں آئیں، وہ بھی بہت پریشان تھیں۔ آخر ان کی بہن تھی، وہ بھی چھوٹی، جس کو بہت پیار کرتی تھی۔ مجھ سے ان کا رونا نہ دیکھا گیا۔ میں باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں وہی زمین پر بیٹھ گیا اور سب اپنا دل تھام کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا جب ایکس رے کیے تو ایکس رے میں اقصیٰ کی ہڈیاں ایسی آئیں جیسے وہ 2 انسان کی ہوں۔ جب مزید ٹیسٹ کیے اور ہم سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں انہیں بخار نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ دوسری مخلوق کا معاملہ ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اس کا تڑپنا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہاسپٹل میں آج 5 دن ہو گئے تھے، کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، میرا کام بھی بند ہو چکا تھا۔ میں اس مخلوق ان سب کاموں کو سنا کرتا تھا پر ان سے انجان تھا۔ اذان کی آواز سنی تو مسجد کا رخ کیا، وہی نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور رونے لگا۔ وہاں کے امام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسا دیا۔
پتہ نہیں کیسے میں ان کا ہاتھ پکڑے انہیں اقصیٰ کے بارے میں بتاتا گیا۔ ان کا رنگ پہلے سرخ اور پھر نارمل ہو گیا اور اسی وقت مجھے اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل داخل ہو گئے۔ اقصیٰ کو دیکھا، اس پر پانی پڑ کر پھونکا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر لوگ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے انسان کے دماغ کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، پر آج جو ہونے والا تھا ماننے والے تھے۔ اقصیٰ بول رہی تھی پر وہ اقصیٰ نہیں تھی، وہ کوئی اور عورت تھی۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز اور تھی، وہ کبھی ہنستی کبھی روتی۔ امام صاحب نے اس سے اقصیٰ پر آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اس کا میاں روز جس عورت سے بال لیتا ہے میں اس کی غلام ہوں۔ وہ عورت کالا جادو کرتی ہے اور ہر اس عورت پر جادو چل جاتا ہے جو حاملہ ہوتی ہے، اور تب مجھے پتا چلا میں باپ بننے والا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں کیوں اس عورت کا بھروسہ کیا؟ امام صاحب نے اسے جانے کا کہا، جس پر اس نے کہا وہ غلام ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ سب وہ آہستہ آہستہ خون پیتی اور جادوگر عورت کی طاقت بڑھتی۔ وہ پہلے بھی بہت سے لوگ کا قتل کر چکی تھی، اس شہر میں نئی تھی۔ اس نے میرے متعلق ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی اور اگلا شکار مجھے اور میری بیوی کو چنا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں ہر بات سے انجان رہا۔ میں کیسے کسی پر بھروسہ کر بیٹھا؟ کیوں نہ ایک بار بھی یہ نہ سوچا اس عورت کے پاس اتنے بال کہاں سے آتے ہیں؟ وہ تو اپنا شکار کرتی تھی اور بال مجھے اتار کر دے دیتی جو ایک مردہ لڑکی کے ہوتے تھے۔ امام صاحب نے اپنا کام جاری رکھا جس سے وہ اقصیٰ کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر مجھے باہر لے کر آ گئے، مجھے ایک حل بتایا اور مجھے وہ آج ہی کرنا تھا۔ یہ سب معاملہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اس عورت کو ڈھونڈنے لگا، مجھے وہ کہیں نہ ملی۔ امام صاحب نے بتایا کہ وہ اس وقت فلاں فلاں جگہ پر ہوگی، کیونکہ آج چاند کی 21ویں رات ہے اور اس رات اچھی بری مخلوق ویران جگہ پر جمع ہوتی ہے، اور وہ بھی وہی ہوگی۔ میں مٹی کا تیل اور 10 کلو گوشت لے کر جا رہا تھا جس میں میری اپنی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں جیسے پہنچا تو وہ عورت چلا کاٹ رہی تھی۔ میں اس کی بنائی وگ اس کے آگے پھینک دی۔ یہ میری پہلی چال تھی۔ دوسری چال امام صاحب نے چلنی تھی، جو پہنچنے والے تھے، اور ان کے آنے تک مجھے اس عورت کو اپنے کام سے روکنا تھا جو آج چلا کر رہی تھی۔ اس سے اقصیٰ کی جان جا سکتی تھی اور اپنی بیوی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جو وگ اس کے آگے پھینکی تھی وہ پیٹرول سے تر تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت ہنسی اور پھر سے کچھ پڑھنے لگی۔ میں اس کی آنکھیں بند کرتے ہی اس وگ پر لائٹر پھینک دیا۔ وہ مجھے بے وقوف سمجھ رہی تھی۔ جیسے آگ بھڑکی وہ کھڑی ہو گئی اور پیچھے سے امام صاحب نے اپنا کام شروع کیا اور گوشت ارد گرد پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ چیز اس عورت کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ ایک وہ چلا کاٹتے کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف کچا گوشت امام صاحب پھینک رہے تھے، جس سے بری مخلوق اس عورت کا کام تمام کر سکتی تھی۔ وہ عورت روک رہی تھی، لڑ رہی تھی، عجیب عجیب منتر پڑھ رہی تھی، اور اسی دوران اس کو دھک لگا جو کسی بری مخلوق نے دیا تھا۔ وہ جیسے نیچے گری، میں ہاتھ میں پکڑا تیل اس پر ڈال کر اس عورت کو آگ لگا دی۔ اس کی چیخیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ ہمیں وہاں سے نکلنا تھا کہ بری مخلوق گوشت ختم ہوتے ہم پر بھی حملہ کر سکتی تھی۔ امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اقصیٰ 1 ماہ تک اسپتال میں رہی۔ ہمارا بچہ اس حادثے کا شکار ہو گیا، اور یہ بات اقصیٰ نہیں جانتی تھی۔ مجھے اللہ سے امید تھی، اس نے اتنے بڑے حادثے سے ہمیں بچا لیا تھا۔ اس کے گھر میں دیر ضرور ہے پر اندھیر نہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے، اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔